السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ صبح کا پیغام ہے اور میں سید سعدی قاسمی اس وقت آپ کے روبرو ہوں۔ اس دور کا سب سے بڑا مسئلہ اگر آپ غور کریں گے تو ہپوکریسی ہے، منافقت ہے، دوغلاپن ہے۔ عجیب و غریب تماشا ہے ساری دنیا کے اندر اور ہمارے ملک کے اندر بھی یہی تماشا ہے کہ اگر کوئی عورت، اگر کوئی لڑکی اسکرٹ پہنے، آدھے کپڑے پہنے، اگر کوئی لڑکی بے حیائی کا لباس پہنے اور اس پر کوئی سمجھدار آدمی اعتراض کرے کہ یہ لباس مناسب نہیں ہے، تو کہا یہ جاتا ہے کہ ہر انسان آزاد ہے، ہر انسان کو اپنی زندگی جینے کا اختیار ہے اور ہر آدمی اپنی زندگی جی سکتا ہے۔ لیکن اسی جگہ سیم کوئی لڑکی اگر برقع پہنتی ہے، کوئی بچی اگر حجاب کا استعمال کرتی ہے تو اس کو کرٹیسائز کیا جاتا ہے، اس کو برا بھلا کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ آپ نے ابھی تازہ واقعے کے اندر دیکھا، کرناٹک کے اوڈبی شہر کے اندر یہی ہوا کہ وہاں پر جو حالات و واقعات بنے وہ سب آپ کے سامنے ہیں کہ وہاں ایک بچی نے، یعنی یا ایک بچیوں کی پوری جو جماعت تھی، اس نے برقعے کا استعمال شروع کیا، حجاب کا استعمال شروع کیا، تو ان کے اوپر انگلیاں اٹھائی جانے لگیں۔ بھائی کیوں آپ انگلی اٹھا رہے ہیں؟ کیا اس کو اپنی مرضی سے زندگی جینے کا اختیار نہیں ہے؟ کیا مسلم لڑکی وہ حجاب کا استعمال نہیں کر سکتی؟ حالانکہ ہمارا کنسٹیٹیوشن، ہمارا قانون اور ہماری حکومت اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ وہ اپنے حجاب کا اور برقعے کا استعمال کرے اور وہ حجاب کا استعمال کر کے ایک پاک دامنی والی زندگی گزارے، بالکل کر سکتی ہے، لیکن اس پر اعتراض ہے۔ یہ کیا ہے؟ اسی کا نام دراصل منافقت ہے۔ اور دراصل آپ کو معلوم ہے کہ حجاب پر اعتراض کیوں ہوتا ہے؟ یہ ذرا بنیادی چیزیں اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ حجاب یا کہیے برقع، یہ دراصل آئیڈینٹیٹی ہے، یہ دراصل شناخت ہے، اور اس وقت دنیا کے اندر جو کوششیں ہو رہی ہیں اس میں بنیادی چیز یہ ہے کہ انسان کی شناخت کو مٹا دیا جائے، اس کی پہچان کو مٹا دیا جائے۔ اسی لیے جتنے لوگ ہوتے ہیں ان کو ٹوپی پہ اعتراض ہوتا ہے، ان کو داڑھی پہ اعتراض ہوتا ہے، ان کو کرتے پاجامے پر اعتراض ہوتا ہے، ان کو حجاب پر اعتراض ہوتا ہے، ان کو برقعے پر اعتراض ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ آپ کی شناخت کو مٹانا چاہتے ہیں، وہ آپ کی پہچان کو مٹانا چاہتے ہیں۔ تو یہ میں کوئی جذبات میں نہیں بول رہا ہوں، میں آپ کو صرف سیدھی بات بتا رہا ہوں کہ جب اجازت ہے، قانون اجازت دے رہا ہے، تو پھر کسی کے پریشر میں آ کر کیوں آدمی اپنے لباس کو تبدیل کرے؟ میں تو یہ بھی کہنے کو تیار ہوں کہ اگر کوئی لڑکی غلط لباس استعمال کرتی ہے تو اس کو صرف سمجھایا جائے گا، بتایا جائے گا، باقی اس کے خلاف ایکشن لینا، اس کے سامنے کھڑے ہو جانا اور لڑکیوں کے سامنے نعرے لگانا، یہ تو کمزوری کی نشانی ہے اور بزدلی کی نشانی ہے۔ تو حجاب دراصل پوری دنیا میں مسلمانوں کی شناخت اور پہچان ہے، اور ساری دنیا اس شناخت اور پہچان کو چھیننا چاہتی ہے۔ اور حجاب کا مطلب آپ جانتے ہیں کیا ہے؟ حجاب کا مطلب یہ ہے، یورپ کیوں اس پہ اتنا پریشان ہے؟ یورپین یونین میں ترکی کو جو جگہ نہیں مل رہی ہے ابھی تک ممبرشپ کی، تو اس کی بنیادی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یورپین یونین نے یہ کہا ہے کہ آپ حجاب کے سلسلے میں اپنا اسٹینڈ کلیئر کریں۔ نہ کہ نہیں، حجاب تو ہمارے دین کا حصہ ہے۔ تو بنیادی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اسی وجہ سے ترکی کو یورپین یونین کا حصہ نہیں بنایا جا رہا ہے۔ اور بھی وجوہات ہوں گی لیکن ایک وجہ یہ بھی ہے۔ تو وہ جو شناخت ہے نا، وہ جو پہچان ہے، ساری دنیا کے اندر ایک لڑکی، ایک مسلمان لڑکی جس جگہ پر بھی برقعے کا یا حجاب کا استعمال کرتی ہے، وہ توجہ کا مرکز اس لیے بنتی ہے کہ ایسے دور میں جب بے حیائی کا ننگا ناچ ہر جگہ ناچا جا رہا ہے، جب ڈیٹنگ کرنا فخر بنا جا رہا ہے، اور لڑکے اور لڑکی اور لڑکی اور لڑکا یہ ایک دوسرے کے ساتھ ڈیٹ کرنا یہ فخریہ انداز میں بیان کرتے ہیں، بے حیا ہیرو اور ہیروئنس باقاعدہ ان کے بارے میں خبریں لگاتار سوشل میڈیا پر اور میڈیا پر آتی رہتی ہیں کہ فلاں فلاں کو ڈیٹ کر رہا ہے۔ ڈیٹ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے زناکاری کا اور بدکاری کا نام بدل دیا،
آپ نے ناجائز تعلقات کو نام بدل کر استعمال کر لیا. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ شراب کو شربت کہہ کے پینے لگیں یا زہر کو آپ حلوہ سمجھ کر کھانے لگیں. تو اس سے شراب اور زہر کی حقیقت تو بدلے گی نہیں، وہ اپنی جگہ ویسے ہی ہلاکت خیز رہے گا. تو بس بات صرف یہی ہے اور اتنی ہی سی ہے کہ وہ جو ایک شناخت اور ایک پہچان ہے جس کو دنیا چھیننا چاہتی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ ایک الگ کیوں ہے، اس کے اندر کچھ الگ سی چیز کیوں ہے، یہ الگ سے نظر کیوں آ رہی ہے. یہ الگ سے نظر آنا دراصل دعوت ہے. یہ الگ سے نظر آنا دوسروں کے سامنے اپنی سبھیتا کو، اپنے سویلائزیشن کو، اپنی تہذیب کو، اپنی کلچر کو، اپنی ثقافت کو پیش کرنا ہے. اور جب ہمیں قانون اس کی اجازت دیتا ہے تو پھر ہمیں نہ کسی سے ڈرنے کی ضرورت ہے، نہ گھبرانے کی ضرورت ہے. اور میں بہت زیادہ سلام کرتا ہوں ان لڑکیوں کو اور خاص کر اس بچی کو جس نے اتنے سارے مردوں کے سامنے مردانگی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے اور ایک شیرنی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے نعرے لگائے اور اللہ اکبر کا نعرہ اس نے بلند کیا. اس کو کوئی بھی معنی پہنائے، لیکن بات حقیقت صرف اتنی ہے کہ وہ اپنی شناخت کو بچانے کی کوشش کر رہی ہے اور ہمارا قانون اس کی اجازت دیتا ہے، ہمارے کنسٹیٹیوشن کے اندر اس کی اجازت ہے. تو پھر کسی کو اعتراض کا کوئی حق نہیں ہے. بس میں یہی کہنا چاہوں گا اپنی تمام بچیوں سے، اپنی تمام ملت کی بیٹیوں سے کہ آپ سبھی کو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ آپ باقاعدہ پوری طاقت اور قوت کے ساتھ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے حجاب کا استعمال کریں. دنیا کی کوئی طاقت آپ کو اس سے روک نہیں سکتی ہے. آپ کے اندر اگر ول پاور ہے تو لوگ آپ کے سامنے جھکیں گے. بقول کسی کے جھکتی ہے دنیا، جھکانے والا چاہیے. بہت بہت شکریہ. پیغام کیسا لگا ضرور بتائیے گا اور پروگرام کو شیئر کرنا نہ بھولیے گا. پھر ملیں گے ہم. کل اجازت دی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.